تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضل و کرم نال جڑے اللہ دے نیک بندے ہن صالحین جن تے اللہ بھی راضی مدینے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ان سارے نیکاں پاکاں دی برکت نال آج اس عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیتا گیا محترم المقام ملک پیار محمد صاحب ملک غلام یاسین صاحب اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب و دیگر آل خانہ اپنی عقیدت اپنی محبت اپنی ایمان اپنی چاہت اپنی غیرت دا اظہار کرن دے واسطے اس امت مسلمہ دی اصلاح دے واسطے آج دی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد فرمایا اللہ مال رزق وچ مزید برکت فرمائے اللہ سارے ٹبرے وچ مزید اللہ پیار نو مضبوط فرمائے ہر طرح دے شر ہر طرح دے حاسدین دے حسد کولو پیریاں بولیاں دی نظر کولو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جتنے احباب آپ حضرات قریب اور بعید تو نیڑے دور تو جس محبت نال تشریف لے آئے اللہ آپ نو بھی قدم قدم تے برکت عطا فرمائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام شبیر آوان صاحب خطیب اعظم ملتان شریف خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت مولانا قاری محمد نزاکت نقشبندی صاحب خطیب مرکز اسلام شوکت اسلام مین مظفرگڑھ روڈ ملتان شریف حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب رہنما طریق لبیک پاکستان تحصیل شوجہ آباد پی پی حاضہ محترم صاحبزادہ والا شان محمد ارشد جمالی صاحب فون تو سے آج نہیں سنیا میرا من نے دکھ رانا آپ حضرات جتنے بھی علماء احباب تشریف لے آئے اللہ صاحب نو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے کیوں الحمدللہ اثر سننی ہے اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات اہل سنت دے عقیدے وچ جڑے ساڈا عقائد ہیں ساڈے نظریات ہیں محترم عبدالرشید صاحب او دے وچ ایک ساڈا عقیدہ اے بھی ہے کہ انبیاء دا ذکر نبیاں دا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور ولیاں دا ذکر کرنا اے گناہاں دا کفارہ ہے یعنی جڑا انبیاء دا ذکر کر دے انہیں سمجھے وہ جتنے ٹائم جتنی دیر ذکر کر رہے ہیں ذکر سن رہے ہیں وہ دا ایک ایک لمحہ اللہ دی بارگاہ وچ عبادت دے طور تے لکھیا جا رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایسا ایڈے بخت لے ہاں کہ جس ویلے سونے نبیوں دا ذکر ہوئے نالا سب ولیاں دی گل بھی کرنے تے اے آج دی گلے نہیں بہت ساریاں کتاباں میں اے گل لکھی کھڑی ہے المعجم کبیر دے وچ بھی ہے صغیر دے وچ بھی ہے اور بھی بہت ساریاں کتاباں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ صفحہ 28 جلد دوجی کے لفظ نے کہ نبیوں دا ذکر کرو گے یہ عبادت بنے گی کہ اللہ دے جڑے نیک بندے جی میں بابا مہر علی ہو گیا بابا سما ہو گیا بابا خادم رضوی ہو گیا عبدالقادر جیلانی ہو گیا یہ گناہ مندہ کفار ہے کنہ ماشاءاللہ سب وقت آڑے جڑے تنبوہ تھلے سی بیٹھے ہیں کہ نالے عبادت کر رہے ہیں نالے اپنے گناہ مندہ کفارہ ادا کر رہے ہیں ایک چیز ہے یہ تے گالو گی نا کہ ذکر الانبیاء سب انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر جدو سونے لجپال نبی دے ذکر دی بات آئے گی پھر اس دا مقام کو علیہ ہے حدیث بالکل صحیح ہے قدسی حدیث شفاعت صفحہ 621 اتے موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرنی اے حبیب
جیڑا آپ دا ذکر ہے نا آپ دا انہوں میں اپنا ذکر ہی بنا لے جیڑا آپ دا ذکر کرے گا حقیقت وچ وہ میں اللہ دا ہی ذکر کرے گا سونیا تیرا ذکر میرا ذکر تیری محبت میری محبت تیرا ہاتھ میرا ہاتھ تیری بیعت میری بیعت تیری اطاعت ہولے یا چلو ذرا سبحان اللہ ذرا اسے سنیاں ٹنن ٹن سنیاں ساڑھے مذہب وچ کوئی ہیر پھیر نہیں یہ جڑی گل تواڈے نال کیتی ہے نا قرآن وچ نے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ساڑھی جڑی چاچا سریکی تے پنجابی رلی ملی بولی نا ادھے چنہ لفظاں دا مانا اے بنے گا کہ سونیا جڑا میرا پیار ہے وہ تیرا جڑا تیری نوکری کرے گا میرا بھی پیار وہ دے نال ہی ہوگا یعنی نبی پاک دی محبت وچ اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے یہ جنہیں ساکھیا کہ جڑا میرے نال مولانا عبدالرشید صاحب محبت کرے گا بس وہ نبی نال فرما فَاتَّبِعُونِي سونیا جڑا تیری نوکری کرے گا تیری عزت دا پیرا دے دے گا تیرے نال پیار کرے گا یحببکم اللہ تیرے میرا بھی پیار سارا بودے نال ہی ہے یعنی عزیز کرن دا مقصد ہے کہ نبی پاک دی محبت وچ ہی اللہ کی محبت ہے انہیں صحابہ نے بیعت کی تھی جان دین لی اللہ نے اس بیعت دا ذکر فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جنہ میرے رسول دی بیعت کی تھی ہے حقیقت بچوں نے اللہ دی بیعت کی تھی ہے یعنی نبی پاک دی بیعت وچ ہی اللہ دی بیعت نبی پاک نے ہاتھ رکھیا صحابہ دے ہاتھ دے اتر بات لمبی ہے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اے صحابہ تو آنے ہاتھوں اٹھے جیڑا ہاتھ ہے نا یہ اللہ دا ہاتھ ہے نبی پاک نے تھوڑے جے پتھر چاہے کنکریاں چاہیاں قاری عبدالرشید صاحب کنکریاں چاہیاں کہ کافرن دے منہ تر ماریاں وہ سارے دے سارے انہیں ہو گئے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمِيتَ اِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَا سونیا جس ویلے تسا پتھر مارے سن وہ تسا نہیں مارے وہ میں اللہ نے مارے عرض کرن دا مقصد اطاعت دی گل ہے رب نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جن رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی ہی اطاعت کی تھی بلان دی باری ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وبالرسول اذا دعاکم ان ساریاں آیتاں دا تے حدیث قدسی دا مطلب تے نچوڑ سمجھ نہیں پہ نچوڑ خلاصہ یہ نکلے گا کہ نبی دی محبت اللہ دی محبت نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت نبی دا فعل اللہ دا فعل رسول دی بیعت اللہ دی بیعت نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ یہ میں بھی پہ سونے دا ذکر اے خدا دا ہی ذکر ہے نبی علیہ السلام دے ذکر دی پزم سجاند ہے حقیقت دے وچ وہ اللہ دا ذکر بھی کر رہے ہیں تے رسول اللہ دا ذکر بھی کر رہے ہیں کیونکہ رب نے اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نال وعدہ کیتا ہے کہ سونیا تیرا ذکر میرا ذکر ہے جڑا آپ دا ذکر کرے گا وہ میرا ہی ذکر کرے گا کہ اللہ کریم نے پھر ذاکرین ذکر کرنے والے علیہ حکم جاری فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم جڑا مینوں یاد کرے گا میں انجد نبی دی یاد رب دی یاد ہے یہ صحابی صاحب تو رولا قادہ اسیت تمہ تھلے بیٹھ کے سونے مدنی دا ذکر کریں گے علم مصطفیٰ دی گل کریں گے شان مصطفیٰ دی گل کریں گے عظمت مصطفیٰ دی گل کریں گے مقام مصطفیٰ دی گل کریں گے جناب جمال مصطفیٰ دی گل کریں گے سیرت مصطفیٰ دی گل کریں گے سیرت مصطفیٰ دی گل کریں گے کہ اللہ اپنی شان اتوانو عرش دے اور لا مقام دے اپنی شان نال اس اپنی مخلوق دا ذکر خیر فرمائے گا تیسری چیز اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ دا ذکر ہے
جدو رب نے ایک گل آگ چھڑی کہ میرے نبی دا ذکر میرے ہی ذکر ہے، جیڑا بندے چاند ہے کہ میرے دل نو سکون ملے، دل نو اطمینان ملے، پھر تو سونے مدنی دا ذکر کریا کر، حضور دی عظمت دا چرچا کریا کر، قسم نال دل نو اطمینان بھی مل جائے گا، رب دی رحمت بھی ہو جائے گی، میرا مالک راضی بھی ہو جائے گا۔ اس طرح میں کو عبد الرشید صاحب کہ میرے برادران جناب پیار محمد صاحب، غلام یاسین و دیگر آل خانہ چھوٹی جی محفل کرتے ایسے انہیں ماشاءاللہ سے تنبو لایا تو دریاں میں چھا لیا، نال بابا سیفین بھی بلا لے تو نال علماء سنو یہ ایمیں کام نہیں ہوندے، بڑے بڑے امیر لوگ پہن بڑیاں بڑیاں مربی والے، یہ قسمت دیا گلن، یہ مقدرت نصیبہ دیا گلن۔ اللہ نے فرما وما تلززل متلززون بشیئن الا من ذکر المحبوب، جنہوں میرے نبی نے اننے با پیار ہو گئے، ہولی ہولی بولے جنہوں میرے نبی نے چوکھا پیار ہو گئے نا، چوکھا بانے آم کھان تے بانے سیب کھان، انہوں نے سکون نہیں آنا، بانے مکئی دے ریٹ ہو جائے 10,000 چس نہیں آگی، انہوں نے سکون ہو دو یانے جب انہوں دے ویڑت، انہوں دے کھوٹ، انہوں دے ٹپر، انہوں دے فیملی، انہوں دے خاندان میں میرے مدنی دا ذکر خیر ہو گا۔ آہستہ آہستہ وما تلززل متلززون بشیئن الا من ذکر المحبوب، فرمایا ہمیں جنہوں نے میرے نبی نال پیار ہو گیا، حضور نال محبت ہو گئی، یہ پہلو منگو دعا اللہ نبی دا پیار دینے جڑے ایویں ٹان کریں دن جی محفل میلاد وچ کی انہا خرچہ کر دیو، کون والے بابا بھی پیسے لے جائے گا، مولوی میں تیل دینا پہنا اور بھی بڑے کم کی لپے گا، انہوں نے حضور دا پیار ملے نہیں، انہوں نے سرکار دی محبت ملی نہیں، جنہوں اللہ نے نبی دا پیار دیتا حضور دی محبت بھائی عبد الرشید دیتی، پھر انہوں نے اے بھی گل کی تھی ابن ماجہ جلد پہلی، یہ گل کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، سونا ابو بکر صدیق ہے، یارے آرے ایتھے تک گل جنا کر گیا، اور فرما جدو پیار ہو جائے نا اس ویلے پیسے بھی کہہ رہی سیدے فبکا ابو بکر فقال یا رسول اللہ حال انا بمالی اللہ لکا، اس ویلے تو پھر عاشق تا دیوانہ آتا وہ ایک کرائی دی گل کرنا ساڑیاں تے جنہ بھی حضور واسطے تے ساڑیاں تے حال بھی حضور سبحان اللہ، ایک توجہ در بولنا ذرا سبحان اللہ ذرا کوئی ہوائی بات نہیں، یہ ہے محبت دی گل، جیڑا بندہ فتوے لائے کہاں لکھا ہے میلاد چیز نہیں، انہوں کیا ساڑھے نال ٹکر نہ لائے، پہلے رب کو نبی دا پیار مانگ، حضور دی محبت مانگ، جب سرکار دا پیار مل جائے گا، حضور دی محبت مل جائے گی، پھر تیری کفیت بدل جائے گی، تیرا پھر دل کرے گا یا جتے 100 بندے بازے میں بلا کے لنگر دے اہتمام کیتا ہے، یا اللہ من اتنا دے اگلا سال آئے جتے میں 4 دے گا تیرے نبی دے نوٹ دیتیاں، کیونکہ صدقہ ہی نبی دا ہے بھائی، جو پیار نہیں تو گل نہیں بڑھنی، پہلے کم میں محبت رسول ہے، اسی واسطے میرا قائد قبلہ امیر المجاہدین بابا خادم رسمی ساری محترم قاری نزاکت صاحب فرمان گے سر بس ساڑھے گاٹے نہ لگو، ساڑھے گاٹے نہ لگو، ساڑھے متھے نہ لگو، پر رب کو نبی دا پیار منگو، یہ تو انہوں حضور دا پیار نہیں ملے آ، ساڑھے گاٹے کیوں لگ دیجئے جنہوں پیار مل گیا، انہوں نے بھائی یہ گلہ بھی کر گئے، ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 10 سیدنا صدیق اکبر رو کے یا رسول اللہ دے نعرے لارے کہ ہم دے کی پہنے اللہ اکبر حال انا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ، سونے اے میرا کچھ نہیں کملی والیا، اے ودو آدھے چہرے والیا، واللہ لیا سونیا دلفم والیا، اے رب دے پیارے حبیب، اے صدیق اکبر دے جسم دے اندر جیڑی جانے اتنا مالک بھی ابو بکر نے، اے صدیق دے جیڑا مالے اس مال دا بھی مالک ابو بکر نے، حال آنا و مالی حال آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بولا میری بات
بات نہیں ہے، کسی ملتان دے خطیب دی بات نہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر، یہ یار غار تے یار مزار، یہ سب کچھ نبی دے نام تے نشاور کرنے والے ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، آج تواڈے مال دی لوڑ، تواڈے پیسے دی لوڑ آج دین میں پہ گئی ہے، کون کون اپنے گھر جاوے گا آج دین دی خاطر اپنا مال پیش کرے گا؟ جناب حضور دے صحابہ اپنے اپنے گھروں چلے گئے، جناب مال لے آ رہے نے، پیسے لے آ رہے نے، درم و دینار لے آ رہے نے، میرے آقا پوچھ رہے نے میرا سونا کتنا لے آندا، کتنا مال چھڑ کے آئے نے؟ کسی صحابی نے کہتی آقا اتنا مال لے آیا، اتنا اپنے گھر والے لے چھڑے آیا۔ جب واری آئی نا یار غار دی سیدنا صدیق اکبر دی، میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر تسی کتنا مال لے آندا، کتنا گھر والے واسطے چھڑیا؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرندے نے اب قیت لهم اللہ ورسولہ، سونیا میں اپنے گھر دا سارا سامان لے کے آیا، میں گھر والے واسطے کی چھڑیا؟ آخیا سونیا گھر والے واسطے اللہ کافی ہے اور اللہ دا رسول کافی ہے، دونوں گھر والے واسطے میں اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ پہلا مسئلہ ذرا سامنے آیا، کیونکہ میرے بھائی جان پاویں نماز ہے، پاویں لوگ نماز دی تبلیغ کر دے، قسم نال میں آنا بڑا تہاڈا قاری عبدالرشید صاحب وہ بندہ دشمن ہے جڑا کبھی دی بس آپ نماز پڑھے اور کوئی گل نہ کرو، بس جناب نماز پڑھے اور بیلیہ نماز انہاں دی ہونی ہے جنہاں دا ایمان سونا ہونا ہے، جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہونا ہے۔ کل میری نہیں جی اللہ دا قرآن ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اچھے کام کرنے والا مرد، اچھے کام کرنے والی عورت، چنگے کام کرنے والا مذکر یا مؤنث، جنم یا زنانی ہے، انہاں نوں فائدہ چنگے کماں دا، انہاں چنگے کماں وچ بھائی عبدالرشید نماز بھی ہے، روزہ تہائی تے زکات بھی ہے، انہاں چنگے کماں دا فائدہ بھاویں ایک کتا محمد یوسف رضوی کرے بھاویں کوئی کرے، انہاں دا صلہ انہاں نوں لبنا ہے جنہاں دا ایمان سونا ہوے گا، جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہوئے نا دی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، چنگے کماں دا بدلہ اچھے اعمال دا صلہ انہاں نوں ملنا ہے جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہوے گا۔ اور میرے بھائی جی توجہ کرنا، اور کوئی بندہ کہے میرا بھی عقیدہ ٹھیک ہے، ہر بندہ دا میرا ٹھیک ہے، پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری بارگاہ وچ انہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے جنہاں دا عقیدہ میرے نبی دے صحابہ دے عقیدے والا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سن فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تھوڑے دی فرق ان لوکاں نوں آکھو جڑے آندے ساڈا ایمان بڑا چنگا، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے منو مرندے جن راتی دیہڑی جاگدا پیا تے اپنی لتاں میں جان بھی نہیں ٹک جان تے روک لئی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ایتھے آواز آئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ آواز وکھری ہی رہنی ہے، تو بھی کسے نال رالی جامیا، تاجدار ختم نبوت۔ میں دوبارہ لفظ عرض کر رہا، پھر دھیان کرو، یہ کوئی ایمان قابل قبول نہیں جی میں دل کیتا میں آمینو کما آمن الناس، میں اللہ دی بارکاش ایمان انہوں دا قابل قبول ہے جنہ دا ایمان عقیدہ مسلک مذہب اپنی مرضی والا نہیں، آمینو کما آمن الناس جنہ دا ایمان انجے جنہیں میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان، اور یہ کبھی میرے لئے صرف اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے،
یہ ایمان ٹھیک نہیں ہے. عقیدہ کرو یا ایمان کرو گل ہے کہیے کیوں سیدنا صدیق اکبر اگر ایک گل آتی کہ یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے تو پھر میں بھی تو کہنا سی میلاد بچانے والوں جدو کوئی گل کرے تو کہنا اللہ ہی کافی ہے. لیکن صدیق اکبر نے اس عقیدے کا رد کر کے نعرہ لایا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اس کا عقیدہ یہ ہوگا جس کا نظریہ یہ ہوگا آمنو کما آمن اللہ جو کہتا ہے لوگوں میرے لیے ابو داؤد شریف پکی روٹی نہیں ہدایا نہیں ابو داؤد جلد پہلی صفحہ 236 یار غارت یار مثال خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر نے اس عقیدے کو بیان کر کے بتلا دیا ہے صحابہ کا نوکر وہی ہے جو کہتا ہے میرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی کافی ہے. سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد اہل بیت زندہ باد. نہیں جو کما میں صحابہ دا نوکر ہوں اہل بیت دا نوکر ہوں صدیق دا نوکر ہوں عمر دا عثمان دا علی دا تو میرا عقیدہ انہاں دے خلاف ہے تو نوکری کا دی یہ تو دشمنی حاجی صاحب ابو داؤد ہے قرآن پڑھنے قرآن پاک دامن سے بارے جاؤں گا بعض لوگ کہنے لگے بس سانو ان قریب اللہ اپنے فضل سے نوازے گا یؤتین اللہ من فضل ہمیں ان قریب اللہ اپنے فضل سے نوازے. یہ سمجھوں گے پہلا سانو اللہ اپنے فضل نال بہت کچھ جیسے اللہ نے فرمایا میں انج تو کوئی نہیں دینا تسی اے گل کرو اغناہم اللہ ورسولہ بولو تو صحیح ذرا یار بولو تو صحیح ایک باری بار بولو ایک گل کرو کہ اللہ کا اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں نوازیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہو اللہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ اللہ بھی اپنے فضل نال نوازے گا کہ اللہ کا رسول بھی ایک باری بات پہ بول ذرا کرما لو یعنی میں کوئی ہوائی پہ گل کرنا قرآن پہ پڑھنا ایک پاسے قرآن ہے میرا باپ آتا اے مولوی دیا گلہ تو کوئی یقین نہ کریا یہ تو 500 روپیہ لگے بازاری پیر بدل گئے مولوی بدل گئے خطیب بدل گئے نعت خان پیسہ دیتے چنگا انہیں نے عقیدہ بیان کر چھڑیا یہ تو بھلو گے غداری زمان دو اب مہرلی دا امام ربانی دا حسیفی تو بولتا نہیں امام ربانی دا بھلو گئے باب فرید دا احمد رضا دا باب خادم رضی دا جن نے ساری سوچ بدلی دس گیا کہ مر جانا پر غیرت دا سودا نہ کرنا. قرآن پڑھنا حدیث میرا حق ہے حدیث پڑھنا میرا حق ہے کیونکہ شریعت اصول چاہے نمبر 1 قرآن نمبر 2 حدیث نمبر 3 صحابہ نمبر 4 قیاس شرعیہ قرآن بھی آتا پیا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ اے گل آکھو اللہ بھی اپنے فضل نال نوازے گا اللہ کا رسول بھی اپنے فضل نال نوازے گا ہمارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی کافی ہے. ایک جملہ اور سنو بچے کے حال ہے کیا کریں گا اللہ ہی جانے یہ جملہ کلہ نہیں بولنا کہنا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے جڑا کلہ جملہ بولے پکا مشرک ہے جڑا دونے لفظ بولے پکا مومن سنی کیا بات اللہ جانے بولو تو صحیح جانا اے محفل دی برکت ہے اور بھائیہ صاحب تو بڑی دولت ایمان ہے
اس ایمان دا نام محترم محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جس دین دا ستون نماز ہے، نماز فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، مرد ہے یا عورت ہے، مولوی یا غیر مولوی ہے، جڑا جان بوجھ کے نماز چھڈے خطرہ ہے وہ دا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ بھائی جس دین کا ستون نماز ہے، اس دین کی جو پہلی شرط ہے اس کا نام قاری عبدالرشید صاحب عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت ہے۔ لا ایمان لہو لمن لا محبت لہ، حضور نے فرمایا جنہوں میرے نال پیار نہیں وہ دے پلے ایمان دی ربی ہے نہیں۔ پیار دا کوئی تقاضا ہوتا ہے، یہ تھوڑا پیار ہے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے بندہ آکھے فلانی شاید علم نہیں، فلانی شاید علم نہیں، یہ پیار نہیں، یہ دشمنی ہے۔ کلمہ نبی دا پڑھ کے چار بندے بندہ صادقے آکھے جی میں اسیہ ایمیں او سن، یہ پیار ہے نہیں۔ حاجی صاحب عقیدہ بھی انج بنانا ہے جنہیں صحابہ دا تے نبی نال پیار بھی انج کرنا ہے جنہیں صحابہ کیتا۔ جی 1,24,000 صحابہ چاہ کسی صحابی نے نبی نو اپنے جی آکھے پھر تو تم بھی آکھ نہیں آکھے نہیں آکھے، کافران نے نبی نو اپنے پر جا آکھے صحابہ نہیں آکھے۔ کیا بات ہے، وقال الملأ، حافظ بھی ہو، وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، قرآن نے 12 سے 12 کافر کہندے سن، کافران دے بڑے بڑے ڈیرے تو بیٹھ جانے اپنی قوم میں جا کے کہنا چھڈو یار رسول کہنا یہ تو ساڈے جیا۔ ان قوم ہی ہر قوم دا سردار، ہر قوم دا بڑیرا کہندا سی نبی ساڈے ورگا، تے مولا علی وچ انہاں دا جواب دیندے سن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شمائل ترمذی صفحہ پہلے حدیث نمبر 4، جامع ترمذی سے 7 یہ مولا علی فرمایا بدبختو تو اڈے اندر کفر ہے، تو اڈے اندر عداوت ہے، تو اڈے دل وچ میرے نبی دی دشمنی ہے، کاش تو اڈیاں دلاں وچ بھی ساڈے ورگا ایمان ہوندا۔ ہائے 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 بول ساڈے ورگا جنہیں سارے دلاں وچ ایمان ہے۔ کاش او مکے دے کافراں تے مشرکوں، او مکے دے سرداروں کدی تواڈیاں دلاں وچ انج دا ایمان ہویا، انج دا پیار ہویا، کدی تسی یہ گل نہ کرو۔ سن جنہاں دے دل وچ پیار، جن اپنے نبی نال رہنے وا پیار کیتا، بھائی صاحب ذرا جا کے جی ٹرین آنے والی مدینے جانا رہی انہیں کی آکھیا لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے اس کا تعلق مکے کے مشرکوں سے ہے، جو نبی کو بے مثل کہتا ہے، بے مثال کہتا ہے، اس کا تعلق مولا علی سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی جی ہمارا پہلے عقیدہ ضرور، سبحان اللہ، بڑا تہاڈا دشمن ہے وہ مولوی، وہ پیر جڑا کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، آپ زکات دیں، آپ روزے رکھیں، بس جتھے کوئی لگا رہے۔ بڑا تہاڈا دشمن جے جانی بابا جی نماز ہونی ہی نہیں، حق باتوں سے نماز رکھے، حق زکات تیری قبول ہی نہیں، بے شک، حج تیرا قبول ہی نہیں، یہ تو کیا فائدہ؟ ان ساریاں چیزاں دی مقبولیت دی شرط جی میں نماز دی شرط ہے نا، شرائط ایک وضو ہے نا شرط۔ اچھا بھائی سارے بندہ کام کیتے ہوئے، کپڑے بھی چنگے ہوئے، جسم بھی پاک ہوئے، وضو بھی چنگے صابنے نال کیتے ہوئے، جی اگر کعبے والے پاسے منہ ہی نہ ہوئے نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ چلو کعبے والے پاسے منہ بھی ہوئے، یہ کپڑے ہی پاک نہ ہوئے، نماز وقت بھی کوئی نہیں ہونی، جگہ ہی پاک نہ ہوئے۔ یہ میں بھی رونا پہ رونا ہاں جی میں نماز دی شرطاں، نماز بغیر شرطاں تو
حضرت جی بغیر فرقہ بریت لعنت پہ میں کیا فرقہ بات بریت نہ سارا لینک کے نہیں کیا بات قرآن حدیث پڑھنا میرا رائٹ ہے میں سبحان اللہ حق یہ تو میں حق نہیں چلنا بھانے میں مر بھی گیا اس سے کیا بات یاد کوئی کبھی بھائی نہیں بغیر ایک شرط بھی نہ ہوئے نماز ہو بھی دیئے نہیں ہے کہ حاجی صاحب نے پتا نہیں بندے سارے کام کیتے بوجھ ہوئے نہیں تو نماز کون نہیں ہونی بے شک میں بھی او پیا رونا جی میں نماز دی شرطاں نا اے میں دین دی شرط ہے اس شرط کا نام اس کے رسول ہے اللہ محبت رسول ہے اگر اسی میں ہے خامی سب کچھ نہ مکمل تو سب کچھ نہ مکمل تھوڑا پہ اگر حضور دا پیار کامل نہیں محبت رسول نہیں اس کے رسول دی عدالت نہیں ملی کوئی داڑھی رکھن دا فائدہ نہیں حق ایمیں جب پائی کھڑے حق کوئی نماز دا فائدہ نہیں میں نہیں آنگا حق بابا مومنون کیا بات محمد کی محبت دین حق کی عمل ہے شرط عمل ہے اول ہے اگر اسی میں ہے خامی سب کچھ نہ تو سب کچھ مکمل ہے نا مکمل ہے جو چاہتا ہے میری زکاة روزہ حج نماز خیرات قبول ہو جائے پھر دین دی پہلی شرط ہے وہ محبت رسول ہے تو اپنے نبی نے پھر محبت کر تو اپنی مرضی علی نہیں کرنی محبت تیج کرنی ہے جنہیں نبی نے صحابہ کی تھی اللہ سبحان اللہ سبحان مولا کائنات مولا بولو دسلی کوئی بڑا عالم ہے دھرتی دے نہیں مولا علی نالو بڑا کوئی مولوی نہیں نہیں بڑا نہیں پیر کوئی بڑا خطیب کوئی بڑا محقق کوئی نہیں تو مہربانی کرو جی کوئی نہیں تے اے بھی نال من لو سارے تسی مندے ہو تو ول منو تو تسی اکثر مولوی چنگا تو بننا اسی جے بندے پھر کیا منی اللہ تعالیٰ ایک گل کیتی ہے یا الذین آمنو آمنو اے منن والے ہو انما منو کیا بات ہے یا الذین آمنو آمین میں نہیں پڑھنا سی بات کیا یا بات الذین آمنو آمین ایمان والو ایمان لاؤ اتھے کیوں نہیں ہوتی یا اللہ سی جو پہلے ایمان والے بن گئے بعد ایمان کیا لے ہونا اے وہ گل ہے ایمان والے ہو آپ مولوی دھکے نہ چھڑے ہو جویں دا ایمان لے آندا جے نا اس ایمان تے پکے ہو کیا بات میں نہیں پہنتا تو حضور نال پیار نہیں میں پیانے سے پیار تے پکے ہو جا کیا بات وجہ تو مولا علی ورگا چاچا عالم بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں خطیب بھی کوئی نہیں علم دے شہر دا دروازہ مولا علی بے شک حکمت دے شہر دا دروازہ مولا علی القرآن ما علی علی جو مال قرآن قرآن علی نالے علی قرآن نالے حق علی نالے جمالی نہیں میں تیرے کچھ کہندا میں نے اے دکھ رانی تو اج میرا فون نہیں چکیا میں 12 بجے اپنے بھرا کو لا جانا سی یہ ساری باتیں دے میں کچھ نہیں کہنے ایک باری بول تے چھڑ علی نالے علی حق نالے میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جیڑے پاسے علی آئے پاسے پاسے حق ہوئے سبحان اللہ مولا علی نے تقریر کی تھی شام جامع ترمذی وما لم ارى قبله ولا بعده مثله آمنہ دے لال ورگا نبی منتھار ورگا حسنین دے نانے ورگا زہرہ دے بابے ورگا رب دے حبیب ورگا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا اللہ دے بندے ہو اے ملک پیار محمد تے مل غلام یاسین اے اپنے حافظ بھرا تے پیار نال اللہ کرے پیار ود دی جائے آمین اے جڑا اپنے کھوے تے کام کر رہے نہ کوئی نہیں مولا علی اپنے ڈیرے تے کیتا اے اپنے ڈیرے تے کر رہے اوتھے بھی گلاں سونے دی ایتھے بھی چاچا گلاں سونے دی اوتھے بھی سننے والے نبی دے غلام ایتھے بھی سننے والے نبی دے غلام اوتھے بھی نبی دے شان دا چرچا ایتھے بھی نبی دے شان دا چرچا اوتھے خطیب مولا علی ہے ایتھے خطیب مولا علی دے غلاماں دا غلام ہے اوتھے صحابہ دے نوکر سن
صحابہ دے منن والے سن کچھ بھی صحابہ بھی سن ایتھے بھی صحابہ دے نوکر تے گل تے صرف نہیں ہے وہ جلسہ مدینے ہویا اے جلسہ ایتھے ہویا اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اسی نواں کام کرنا کیوں یہ مولا علی نے لوکن سد کے یہ تقریر نہیں کیتی یہ محفل نہیں کیتی اسی نہ کریں دے میرا بھائی عبدالرشید نہیں کریں ہوں تو میں آخیا اللہ تو اتنا دے رہے سال میں ایک نہیں دو محفلان کیوں صحابہ کے ہر ویلے کریں دیا ہر ویلے نہیں کر سکتے کم از کم سال میں ایک تے ہو جائے نالے رب دی رحمت ہو جائے نالے ایمان مرضی